بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کے درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں خطبہ جمعہ کے باب میں، بلکہ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ حالت خوف میں نماز جو پڑھی جاتی ہے اس حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ اور صلاۃ الخوف وہ نماز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 102، اس کے اندر نماز خوف کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 101 میں نماز سفر کا ذکر ہے، سفر کی نماز، اور 102 میں خوف کی نماز کا ذکر ہے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کا، پھر ہم احادیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، یعنی صحابہ کرام کے درمیان، اور آپ ان کے لیے نماز قائم فرمائیں جنگی حالات میں، جب دشمن سر پہ کھڑا ہوتا ہے، فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مومنوں کے دو گروہ کر لیا کریں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز شروع کر دیا کرے۔ وَلْيَأْخُذُوا، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز قائم کرے اور اپنا جو اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، وہ ساتھ رکھے۔ حالت نماز میں بھی اپنے جو ہتھیار ہیں وہ اپنے ساتھ رکھے، جنگی ہتھیار۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ پہلی رکعت کا پڑھ کے سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ واپس چلے جائیں، ایک رکعت پڑھ کر آپ کے ساتھ وہ واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا جو گروہ کھڑا ہوا ہے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، دوسرا گروہ اب آپ کے پاس آ جائے۔ پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے، دوسرا گروہ اب آپ کے پیچھے آ جائے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ ظاہر ہے جنگیں حالت سفر میں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ نماز 2 رکعت کی عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، تو کہا اب دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے۔ اب جب دوسرا گروہ آ کے ایک رکعت پڑھے گا تو حضور کی تو 2 رکعتیں پوری ہو گئی امام کی، اور پارٹیاں جو ہیں دو، ان کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وہ آپ سے نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنی احتیاط پوری رکھیں، نماز میں اس طرح منہمک نہ ہو جائیں کہ دشمن کی طرف سے بالکل غافل ہو جائیں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے سے، ہتھیاروں سے غافل نہ ہو۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے اسلحے سے، ویپن سے غافل ہو جاؤ، تھوڑے بے خبر ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر پھر تم پر ایک دم پل پڑے اور حملہ کر دے۔ وہ یہ چاہتے ہیں بھلے نماز میں ہی تم توجہ کرو، اسلحے سے غافل ہو، تم پہ وہ حملہ کر دے۔ ان کا پروگرام یہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو کسی نمازی کو، بارش کی وجہ سے یا بیمار ہو، پھر اگر وہ اسلحہ نہیں لے سکتا، ہتھیار اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا، تو کوئی بات نہیں، اس کو سائیڈ پہ رکھ لے یا آگے پیچھے کر لے، اگر بیماری تکلیف کی وجہ سے، وگرنہ اسلحے کو ساتھ رکھے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی پوری احتیاط رکھا کرو۔ دیکھیں وہ اللہ ہے جو توکل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ پوری احتیاط کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا۔ یہ آیت کریمہ تھی۔ اب احادیث پاک کی طرف آتے ہیں جس میں اس طریقے کو تفصیل کے ساتھ، اور میں نے جب احادیث پاک کو دیکھا ہے تو سرکار نے مختلف موقعوں پر طریقہ بدلا ہے، یعنی دشمن کی پوزیشن کو دیکھا۔ دشمن اگر آپ کے پیچھے ہے تو طریقہ اور رکھا، یعنی قبلہ ادھر ہے اور دشمن ادھر کو ہے تو پھر نماز کا طریقہ اور رکھا۔ اگر دشمن آپ کے قبلے والی سائڈ پر اس کا پڑاؤ ہے تو پھر نماز پڑھنے کا طریقہ اور رکھا۔ میں وہ 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہیں حضرت سالم، وہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب جنگ کے لیے گئے. نجد ہم لوگ دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے صفیں بنائی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اور پھر یہ لوگ اس جماعت کی جگہ واپس چلے گئے جو دشمن کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ لوگ پھر واپس آ گئے اس جماعت کی جگہ پر جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 رکعت پڑھا دی اور 2 سجدے کر لیے. پھر آپ نے سلام پھیر دیا، حضور نے سلام پھیر دیا. پھر ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا جنہوں نے آخری رکعت، دوسری رکعت حضور کے پیچھے پڑھی تھی، ان میں سے سارے کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنی 1 رکعت پڑھ لی اور 2 سجدے کر لیے. انہوں نے اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی انہوں نے بھی پھر بعد میں جب وہ لوگ پڑھ کر گئے تو انہوں نے بھی اپنی دوسری رکعت کو علیحدہ علیحدہ مکمل کر لیا. اس طریقے سے انہوں نے نماز خوف کو ادا کی. بلکہ پھر آگے روایت میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر خوف زیادہ ہو اور دشمن اتنا بھی مہلت نہ دے رہا ہو آپ کو کہ آپ جماعت کے لیے کھڑے ہو سکیں، تو فرمایا اگر وہ پیدل اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ لیں تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی. یعنی کھڑے ہوئے ہیں، بھلے وہ چل بھی رہے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہہ لیں، اشارے سے ہلکا سا رکوع اور تھوڑا اشارہ کر کے سجدہ. اس حال کے اندر بھی، حالت جنگ میں، دشمن کے مقابلے کے اندر، اللہ اپنے بندوں کی نماز کو قبول فرما لے. اگلی حدیث پاک حضرت صالح بن خوات روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ذات الرقا، یہ بھی ایک جنگ ہے، ہم نے نماز پڑھی. ایک گروہ آپ کے ساتھ صف آرا ہو گیا حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا. آپ نے اپنے ساتھ والے گروہ کو 1 رکعت پڑھائی، پھر حضور کھڑے رہے. یہاں طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. حضور نے رکعت پڑھائی، پڑھانے کے بعد حضور کھڑے رہے، انہوں نے نماز پوری کر لی. یعنی وہ جو 7 رکعت تھے، وہ جو بندے آئے تھے، حضور 1 رکعت پڑھا کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی دوسری بھی پڑھ لی اور سلام پھیر کے چلے گئے اور دشمن کے مقابلے چلے گئے. پھر وہ گروہ جو پیچھے رہ گیا تھا وہ حضور کے پیچھے آیا تو حضور نے دوسری رکعت ان کو پڑھائی اور اپنی بھی مکمل کر لی. دوسری ان کی پہلی ہو گئی، جو بعد میں آئے تھے حضور کی دوسری ہو گئی، اور پھر انہوں نے بھی اپنی نماز مکمل کی. یعنی یہاں پر فرق یہ آیا پچھلے طریقے میں اور اس طریقے میں. پچھلے میں 1 پڑھ کے چلے گئے تھے، یہاں پر حضور 1 پڑھ کر کھڑے رہے اور جو جماعت تھی اس نے دوسری بھی پڑھ کے سلام پھیر کے گئی، اور پھر بعد والے جو آئے انہوں نے حضور کی دوسری تھی، ان کی پہلی تھی، انہوں نے حضور کے پیچھے 1 رکعت پڑھی، سرکار کی 2 ہو گئی، اور پھر وہ دوسری پڑھ کے سلام پھیر کر گئے. یعنی جماعت کو پورا کر کے پچھلے گئے. امام نے 1 رکعت ایک گروہ کے ساتھ اور 1 رکعت دوسرے گروہ کے ساتھ پڑھی تھی. اس کے اندر یہ طریقے کا فرق ہے. آگے ہم جابر سے مروی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں سرکار نے نماز خوف پڑھائی، ہم حضور کے پیچھے ہم نے 2 صفیں بنائی، جبکہ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا. یہاں پوزیشن یہ تھی کہ دشمن اسی سائیڈ پر تھا جس سائیڈ پہ منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے تھے، دشمن ادھر سامنے سے تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم سب نے تکبیر کی. اچھا اب یہاں پر 2 گروہ نہیں بنائے، پوری کی پوری جو مومنوں کی جماعت ہے ساری کی ساری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. بڑا دلچسپ طریقہ ہے. تو کہتے ہیں ہم سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سب نے تکبیر کہی، حضور نے رکوع کیا، ہم سب نے رکوع کیا، پھر حضور نے رکوع سے سر اٹھایا، ہم نے بھی سر اٹھایا. آپ اور وہ سب جو حضور کے پیچھے کھڑی تھی وہ سجدے میں چلے گئے اور ہم رکوع کر کے کھڑے رہے، کیونکہ نظر سامنے تھی دشمن کے اوپر. حضور کے پیچھے والی جو جماعت تھی صفیں 2 بنائی تھی، حضور کے پیچھے والی جو صف تھی وہ سجدے میں گئے اور جو آخری والی صف تھی ہم کھڑے رہے اپنے اسلحے کے ساتھ. جب نبی کریم نے سجدہ پورا کر لیا تو آپ سے جو متصل صف تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی. اب پچھلی صف سجدے میں گر گئی، یعنی پہلی صف والوں نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا. اس کے بعد جب وہ کھڑے ہو گئے تو پیچھے والے جو بھی ویٹ کر رہے تھے سجدہ نہیں کیا تھا، اب انہوں نے سجدہ کیا جاتا.
تاکہ پہلی صف والے کھڑے ہو کے سامنے دشمن کے سامنے کھڑے رہے اور پچھلی صف والوں نے ان کے پیچھے اپنا سجدہ مکمل کیا۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت پڑی۔ مطلب یہ تھا کہ اب گروہ دو نہیں تھے، اب دو جو صفیں بنی ہوئی تھی وہ پوزیشن لے رہی تھی، اگر ایک سجدے میں جا رہا تھا دوسری کھڑی ہوئی تھی، اب انہوں نے پوزیشن کو اس طرح بانٹا ہوا تھا۔ آخر حدیث پاک کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زجعان اور عفان دو قبیلے تھے، ان کے خلاف جنگ کے لیے اترے تو مشرکین نے بولے، وہ دشمن تھے، انہوں نے کہا ان کی ایک نماز کا ٹائم آنے والا ہے اور وہ انہیں نماز اپنے باپ بیٹوں اولاد سے زیادہ پیاری ہے، یعنی عصر کی نماز آنے والی ہے اور وہ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر زیادہ پیاری ہے۔ اندازہ لگائے مشرک بھی سمجھتے تھے مسلمانوں کو نماز سے کتنا پیار ہے، تو کہنے لگے اپنی طاقت کٹھی رکھو، جب یہ نماز شروع کریں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ ادھر جبرائیل امین، دیکھیں قرآن کی آیتیں اتری حضور کے اوپر کہ دشمن یہ سوچ رہا ہے، آپ اپنا خیال کیجئے گا۔ جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اپنے صحابہ کرام کو دو گروہ میں بانٹ دیں اور انہیں اس طرح نماز پڑھائیں کہ دوسرا گروہ پیچھے سے حفاظت کرتا رہے، ان کا بچاؤ کرے، اپنے ہتھیار لیے رہے۔ اس طرح ایک ایک رکعت دونوں گروہوں نے پڑھی اور دوسرا گروہ حفاظت پر مامور رہا۔ یہ مختلف احادیث پاک تھی جو مختلف موقعوں پر سرکار نے زمینی گراؤنڈ سچویشن کو دیکھ کر آقا نے طریقہ کار کے مطابق پڑھی ہے۔ دیکھیے اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنا اہم فرض ہے کہ حالت جنگ میں جب دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور جان داؤں پر لگی ہوئی ہے تب بھی اللہ کا یہ فریضہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ اس کو پڑھنے کی شکل بھلے بدل رہی ہے مگر نماز کو بہرحال پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نماز جیسی عبادت کو اور دیگر تمام عبادات کو اپنی زندگی میں زندگی بھر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔